ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور آپ کی شادی کو لے کے کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنے اوپر تنقید کو؟ میں نے ان سے خود ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو میرے لیے بڑی بات ہوگی اگر آپ میرا نکاح پڑھا دیں. تو کتنی بڑی بات تھی کہ حارث بھی اور نبیہہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لائل تھے. کیا کیا انہوں نے رجب بٹ کے ساتھ, کیا کیا انہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ, کیا کچھ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ, تو پھر وہی کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ بھی. یہ بات نہیں ہے کہ پھر پارلر میں نہیں, واقعی نہیں میں جاتی تھی شادی سے پہلے. آپ یقین کریں کہ شادی پہ میں نے اتنا کام شام کروایا ہے. کچھ لوگ ہیں اور آپ ان کے ساتھ چائے پی رہی ہیں, جی میں تو بتاتی اس ہوں ویڈیو میں کتنی صداقت اچھا, ہے؟ اگر میں نے کہا کہ میں پلمبر الیکٹریشین کے سامنے نہیں آتی ہوں اپنے گھر میں تو میں نے سچ بولا ہے. السلام علیکم جی, میں ہوں عروسہ خان اور آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, پہلے بھی ہماری مہمان بنتی ہے لیکن آج ذرا زیادہ اسپیشل مہمان ہماری بنی ہوئی ہے کیونکہ شادی کے بعد یہ مجھ سے ملی بھی فرسٹ ٹائم ہے اور پوڈ کاسٹ بھی ان کا شادی کے بعد میرے ساتھ فرسٹ ٹائم ہے. ڈاکٹر نبیہہ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو ڈاکٹر نبیہہ علی کہتے ہیں, اب آپ کو ڈاکٹر نبیہہ حارث کہیں گے. ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو شادی کی. پیاری بھی ہوگی آپ شادی کے بعد. اچھا, آپ نے آتے ہی تعریف کر دی ہے. ہاں میں نے آتے ہی کی تھی. ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور آپ کی شادی کو لے کے, اور جو کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کی بھی شادی ہوتی ہے اور کوئی ویل نون پرسنالٹی ہو تو وہ نیگیٹو وے میں اس کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں اپنے اوپر تنقید کو؟ اچھا, کوئی غلط کام کرتا رہے تو اسے روکنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے, اور غلط کام ہوتا رہے تو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نکاح کر لے اور عزت دار طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو گزارنا چاہے تو اس نے غلط کام کر دیا ہے. مطلب شادی کر لی تو کوئی غلط کام کر لیا, اور اگر آپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہو تو آپ صحیح ہیں. جہاں پر فیصلے جو ہے وہ صحیح اور غلط صحیح طریقے سے نہ کیے جاتے ہوں وہاں پر پھر اسی قسم کی جو ہے وہ سازشیں جنم لیتی ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ ہماری ایک آرگنائزیشن بھی ہے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان. میں اور حارث اس کو جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے 5 سال سے لے کے چل رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں ہمارے جو ہے وہ اس ٹائم لوگ ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے ان کی آواز بھی بنتے ہیں. ان پہ کوئی مشکل دور آتا ہے تو اب بھی ان کا جو ہے وہ آواز بنتے ہیں. خود اقرار بھائی نے بھی جب آواز دی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے کبھی جو وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم نے ان کے ہمیشہ جو ہے وہ لبیک کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہو نا تو پھر آپ سے مخالفت کرنے والے بھی اسی لیول پر پھر آپ سے سامنے ٹکراتے ہیں. پھر وہ آپ کے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہوتے ہی تب ہے کہ جب آپ کچھ ہوں. بھئی آپ کچھ ہوں گے تو آپ کے خلاف سازش کی جائے گی نا. جیسے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے مخالفین ہی نہیں ہیں تو پھر تو تم سچے اور حق پر ہی نہیں ہو, مومن ہی نہیں ہو. تو مومن تو میں نہیں کہوں گی اپنے آپ کو, لیکن کم سے کم سچ اور حق پہ تو کہہ سکتی ہوں کہ سچ اور حق پر تو جو ہے میں جو ہے وہ ڈٹ جاتی ہوں, اور ہمیشہ لوگوں کا ساتھ ہی دیا ہے. کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, کبھی کوئی غلط راہ نہیں اختیار کی, کبھی کوئی غلطی نہیں کی, یا چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن خطا کا پتلا. ہاں بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کیا کہ کبھی کسی کی کوئی تذلیل کی ہو, دل آزاری کی ہو, کسی کے خلاف کوئی سازش کی ہو, کسی کے گھر تک پہنچے ہوں, کسی کی ذاتیات پہ اترے ہوں. یہ صحافت ہم نے نہیں کی اور نہ یہ صحافت ہمیں آتی ہے. ایز این اینکر پرسن پچھلے 10 سے 15 سال کا کیریئر ہے میرا, اور میری یہ فیملی ہے پوری. لیکن میں نے مین اسٹریم میڈیا پر آج تک کبھی بھی اینکرز کو ایسے کسی کے خلاف جاتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میں نے سوشل میڈیا پر ان چند لوگوں کو جو ہے وہ مخالفین میں اپنے جو ہے وہ پایا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھیں ایک نکاح کی ہے, لوگ سامنے آتے ہیں آپ کے, نکاح کیا ہے, ایک اچھا کام کیا ہے, اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب اتنی بڑی ہستی, انہوں نے میرا نکاح پڑھایا ہے میرے والد صاحب کی جگہ. میں نے ان سے خود ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے والد صاحب نہیں ہیں تو میرے لیے بڑی بات ہوگی اگر آپ میرا نکاح پڑھا دیں. اور دیکھیں کچھ چیزیں اللہ طے کرتا ہے, کچھ چیزیں ہم طے کرتے ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. تو اس میں اللہ کی مرضی تھی, اس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ. اللہ نے اگر ہمارا راستہ آسان کیا اور ہمیں نکاح کے اس نیک بندھن میں, پاک بندھن میں باندھا ہے, تو ہم نے تو ایک مثال قائم کی ہے ان نوجوان نسل کے لیے کہ جو خواہ مخواہ اپنی وقت کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ اپنی جو ہے وہ انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے بریک اپ ایشوز بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے وفاداری نہیں ہے, محبت نہیں ہے, ایک دوسرے سے لائل نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات تھی کہ حارث بھی اور نبیہہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لائل تھے, اور پھر وہ ایک ساتھ جو ہے وہ آج کل تو بلاک پہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. بس آپ دیکھیں 6 سال کا تعلق کے ساتھ چلے, ساتھ کھڑے ہوئے, کبھی وہ میرے دشمنوں میں نہیں بیٹھے, میں ان کے دشمنوں میں نہیں بیٹھی. تو اگر ان کے ساتھ میرا یہ تعلق تھا تو پھر وفاداری کا اس سے بڑی مثال تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ اللہ نے رشتہ جوڑا ہے, یہ میں نے یا حارث نے مل کے نہیں جوڑا. ہم چاہیں تو
ضروری نہیں کہ ہمارے چاہنے سے سب کچھ ہو جائے, جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. تو اس پر نہ تو تنقید بنتی تھی, نہ اتنی بدتمیزی بنتی تھی. مجھے لوگوں کی حیرت یہ ہے, لوگوں کی سوچ پر جو ہے وہ افسوس ہے کہ اے آئی کا دور ہے, لوگ اپنے پاس سے بھی چیزیں جنریٹ کرتے ہیں, اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے لا کے دوسرے بندے کو جو ہے وہ گندا کرتے ہیں. میرا نا اصل میں ایک ہی قصور ہے کہ میں ہمیشہ اس بندے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں جس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوتا. میں ہمیشہ اس بندے کی آواز بن جاتی ہوں جو بیچارہ مجبور ہوتا ہے, مظلوم ہوتا ہے. بس یہ میرا قصور ہے, یہ آپ کا قصور ہے, یہ میرا قصور ہے. اور جب میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تو وہ بیچارے جو ہے وہ ڈر کے سامنے والے سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور مجھے آگے کر دیتے ہیں. اب جب مجھے آگے کر دیتے ہیں تو پھر میں ہی میں ہوتی ہوں, اور پھر میرے خلاف جو گند اگلا جاتا ہے, پھر میرے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ اس کام کے لیے بٹھایا بھی جاتا ہے. پھر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتی یہاں پر, مجھے سب پتہ ہے کہاں سے جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ایون کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کروائے جاتے ہیں. جب آپ ان کمنٹس کو جو ہے وہ کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جس اکاؤنٹ سے یہ میسج آیا ہے یہ اکاؤنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, موجود ہی نہیں ہے. اس پہ تو 0 فالوور ہے, 30 فالوور ہے, 4 فالوور ہے, اس طرح سے جو ہے وہ اس کی فالوئنگ ہے. تو آپ خود دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ, اور اے آئی کے دور میں اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلنا, اپنے آپ کو لے کے چلنا دنیا کا کتنا مشکل کام ہے. یہاں تو کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے. کیا کیا انہوں نے رجب بٹ کے ساتھ, کیا کیا انہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ, کیا کچھ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ, تو پھر وہی کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ شاید ہضم نہیں ہوتی لوگوں سے. حسد کا عالم یہ ہے کہ میں نے سنا تھا لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ حسد آپ کی دولت سے نہیں کریں گے, آپ کی جو ہے وہ پاس کون سی کار ہے, آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, اس چیز سے حسد نہیں ہوگی. حسد کس چیز سے ہوگی کہ آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کتنا سچ بولتے ہیں, آپ کی شخصیت کیسی ہے. اور حسد کس بات سے ہوگی کہ لوگ آپ کی بات کتنا مانتے ہیں. اصل میں اسی بندے کی کریڈیبلٹی کو گندا کیا جاتا ہے جس کی بات لوگ سن رہے ہوتے ہیں, جس کی بات لوگ مان رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ لوگوں میں اتنا مشہور ہو گیا. حسد کی آگ دیکھیں لوگوں کی. تو سب سے پہلے جو آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتا وہ آپ کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے. اور لوگوں نے اسی لیے میرے کردار کو بھی گندا کرنے کی کوشش کی, کہیں کچھ کہا کہیں کچھ کہا, بڑے تلخ سوالات بھی. لیکن آپ مجھے دیکھیں کہ میں نے ہر بندے کے تلخ سوال کا جواب دیا ہے, میں پیچھے نہیں ہٹی. میں کسی مشکل دور میں جو ہے وہ گھر میں چھپ کے نہیں بیٹھی, میں نے سامنے آ کے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. تو یہ دیکھیں اب شادی ہو گئی ہے, اب سسرال ہے, اب اور چیزیں, اب اور معاملات ہیں. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں آپ کے گھر بسانے کی بات کر رہی ہوں, آپ کو ایک اچھے مشورے دے رہی ہوں, تو آپ بھی دوسرے کے گھر کو جو ہے وہ تھوڑی عزت رکھ لیں, آپ بھی کوئی حیا کر لیں کہ جو ہے وہ اس طرح کے گندے کمنٹس کر کے, بدتمیزی کر کے آپ مجھے گالی نکال رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کا خاندان کیا ہے, آپ مجھے بتا رہے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے گالی نکال رہے ہیں, آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو مجھ سے ہنس کے ملے گا, محبت سے ملے گا, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. جو میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا وہ میرا رستہ ہی نہیں ہے, میں اس رستے جانا ہی نہیں چاہتی. تو جس نے جو کرنا ہے, میں نے ہر بندے کو جو اس نے کیا میں نے کرنے دیا. میں نے کسی کے خلاف کوئی کمپلین نہیں کی, کسی کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کیا. کسی کے گھر, مجھے بھی ان کے گھروں کی بہت ساری باتوں کا پتہ تھا, جنہوں نے مجھ پہ گند اچھالے بیٹھ کے, جو میرے خلاف جو ہے وہ بدتمیزیاں کرتے تھے, مجھے بھی بڑا پتہ تھا کس کا بھائی کیا کرتا ہے, کس کی بہن کیا کرتی ہے, کسی کے رشتہ دار کیا کرتے ہیں, کون کتنا پڑھا لکھا ہے, سب پتہ تھا. لیکن میں نے تو کسی کے پہ گند نہیں اچھالا کیونکہ میری تربیت نہیں تھی, میرا تربیت کا تقاضا نہیں تھا. لیکن اگر انہوں نے جو ہے وہ میری ذاتیات کو گندا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے میرا بال بھی بیکا نہیں کیا. جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. اور جنہوں نے مجھ سے نفرت کرنی ہے, میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے, اور ان کے پاس بھی مجھ سے نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ صرف دیکھا دیکھی کہ جی سوشل میڈیا پر ڈاکٹر نبیہہ نے کہہ دیا کہ میں میک اپ نہیں کرتی, تو جو میک اپ آرٹسٹ جو ہے سیٹ پہ میرے بال بنا رہا ہے اس کے ساتھ میری تصویر لگا دی کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کہتی ہے میں جو ہے وہ پارلر نہیں جاتی, تو یہ تو پارلر میں بیٹھی ہیں. میں پارلر میں نہیں بیٹھی تھی, میں اپنے سیٹ پہ بیٹھی تھی. اور وہ جو ہے کیمرے کا تقاضا ہے, ظاہر ہے کہ ہماری جو ہے مجبوری ہے بھائی, ہم نے کیمرے پہ بیٹھنا ہے تو ہم نے بال بنا کے بیٹھنا ہے, اپنا میک اپ کر کے بیٹھنا ہے. ہم ایسے کیسے آ کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پھر پارلر میں نہیں, واقعی نہیں میں جاتی تھی. شادی سے پہلے آپ یقین کریں گے, شادی پہ میں نے اتنا کام شام کروایا ہے, آپ میری پارلرز میں ویڈیو دیکھیں گی یا اسٹیتھکس میں ویڈیو دیکھیں گی. ادروائز اس سے پہلے میں نہیں جاتی تھی, یہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اگر میں نے کہا کہ میں پلمبر الیکٹریشین کے سامنے نہیں آتی ہوں اپنے گھر میں, تو میں نے سچ بولا ہے, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان سے پردہ کرتی ہیں. بالکل, آپ یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جی میں حارث کے دوستوں سے پردہ کرتی ہوں, لیکن اسی کے بعد آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ کچھ لوگ ہیں اور آپ ان کے ساتھ چائے پی رہی ہیں. جی میں بتاتی ہوں اس ویڈیو میں کتنی صداقت. اچھا, میں حارث کے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھی, میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھی ہوں.
جو ایڈوکیٹ میاں بلال ہے میرے بھائی ہیں, وہ ہماری لیگل ٹیم ہے. اس کے علاوہ میری لیگل ٹیم بہت بڑی ہے. ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان. آج میں ساری عوام کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ سے کہ ہمارا جو کولیب ہے نا وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ اور ہمارا کولیب ینگ لائرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہے. یعنی آپ کے جتنے بھی ایسے جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے وکلا برادری ہماری ہے کہ جو ہمارے ینگ جرنلسٹ پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے یا ان کو کوئی جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, ان پہ کوئی کیس بنا دیتا ہے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو ہم پوری لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنی بٹھا کے ان کے لیے کیس لڑتے ہیں. اگر ان کے کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے, ہمارے جو ہے وہ ینگ جرنلسٹ کے حوالے سے ان کی ماں ہے, باپ ہے, ان کو اگر ٹائم نہیں مل رہا کہ ان کا علاج ہو سکے یا انہیں آپریشن نہیں ان کا کوئی کروانے والا, تو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم ان کا علاج کرواتے ہیں. آپ کو یہ تو پتہ نہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کرتی کیا ہے, آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی, آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں؟ میں تو ایک اینکر پرسن ہوں, میں نے تو لوگوں کے انٹرویو بھی کرنے ہیں, ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ہم تو جو ہے وہ ایکٹرز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ماڈلز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, سنگرز بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام میں, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں. تو کل کو آپ مجھے کسی جو ہے وہ ڈانسر کے ساتھ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر نبیہہ ڈانسر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو بھائی ہمارے کام کا حصہ ہے, میں ایک اینکر پرسن ہوں, میرا ایک شعبہ ہے جس میں جو ہے وہ سب کے انٹرویوز کرتی ہوں, تو میرے پاس تو ہر کیٹیگری کے لوگ آئیں گے. تو آپ اسے جو ہے وہ میرے شوہر کے دوستوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. میرے شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ خود بیٹھتے ہیں, وہ کوئی مجھے نہیں بٹھاتے بیچ میں, اور نہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے جو بچے ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ میرے شوہر کے دوست نہیں ہیں, وہ ہمارا کام ہے. اور آپ اگر وہ ویڈیوز اٹھا کے وائرل کر کے جو ہے مجھ پہ الزامات عائد کریں کہ جی اپنے شوہر کے دوستوں میں بیٹھی ہے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. آپ کے پاس تو پروف ہی نہیں ہے کہ یہ میرے شوہر کے دوست ہیں. وہ تو میری لیگل ٹیم ہے, آپ میری لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ سارے جہان میں لگا کے مجھے گندا کر رہے ہیں. تو میں ایسے لوگوں پر جو ہے وہ ان کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے میں نے کہیں جواب نہیں دیا اس بات کا. اچھا, یہ آپ کو جواب دے رہی ہوں, آپ دوست ہیں. میں نے کہا میں ذرا کلیریفائی کر لوں لوگوں کی غلط فہمیاں جو ہے ان کو دور کر لیں. لیکن ہماری عوام کے لیے, اپنے فینس کے لیے, کہ ان بیچاروں کو تو نہیں پتا, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا کہ بھائی یہ کس کے ساتھ ویڈیو وائرل کی ہے. اصل میں میرے خلاف یہ جھوٹے سازشیں پلان ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ کی بات عوام سنتی ہے, یہ لوگوں کو بتا رہی ہے, یہ ینگسٹرز کو جو ہے بہراروی کی طرف سے نکال رہی ہے, یہ اس نے نکاح کا پیغام جو ہے وہ عام کر دیا, اس نے اچھے کام عام کر دیے, اس کو گندا کر دو. آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پائے تو کردار پہ انگلیاں کرنی شروع کر دی. یہ صورتحال ہو گئی ہے لوگوں کی یہاں پر. تو میں تو بس یہی کہوں گی کہ ان پر میں ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتی ہوں.